شاہ صاحب آپ یہ شاید فرمائیے گا کہ نوجوانوں کی اگر بات کی جائے، یوتھ کی بات کی جائے، تو ان کے دین سے دوری کے کیا اسباب ہیں؟ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت حیرت ہوتی ہے کہ کس سمت جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بھی مطلب ایک وقت گزارا نوجوانی کا، تو ہمارے دور میں تو ایسے حالات نہیں تھے کہ اتنی بے راہ روی دین کے حوالے سے اور معاشرتی طور پر جو جنسی آلودگی پھیل چکی ہے، اس حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو یہ اب کس سمت جا رہے ہیں نوجوان، یوتھ کس سمت جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں چاہتا ہوں کہ ان کا رخ موڑ کر اسلام کی طرف کر دیا جائے. پریکٹیکلی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حافظ صاحب بڑا پیارا سوال ہے یہ. دیکھیں، جب ہمیں اسباب کا ہی پتہ نہیں ہے تو ان سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. کہ یہی نہیں پتہ کہ بچنا کس گڑھے سے ہے، کس کنویں سے بچنا ہے، کس پتھر سے اپنے آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچانا ہے. بہت اچھے. تو اس کا مطلب ہے اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر آپ ہاتھ مارتے رہیں، پاؤں مارتے رہیں، چلاتے رہیں، تو میں بھی دیوار کے ساتھ ٹکر تو ہو سکتی ہے، راہ نہیں مل سکتی. تو سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ گڑھے کون سے ہیں، وہ پتھر کون سے ہیں، وہ کنویں کون سے ہیں جن سے ایک مسلمان ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے. تو ان اسباب میں کئی اسباب ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نے مختصراً کچھ اسباب جو ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہیں ان کے اوپر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. جب نوجوان جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر آتا ہے تو خواہشات کا غلبہ، یہ جو خواہشات کا غلبہ ہے نا، یہ اس کو دین سے دور کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، دین اور مذہب یہ ہمیں کفر اور ایمان میں پہچان کرواتا ہے، فرق کرواتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرواتا ہے. یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، اس میں فرق کرواتا ہے. یہ اس طرح کرنا جائز ہے، یہ اس طرح کرنا ناجائز ہے، اس میں فرق بتاتا ہے. المختصر، دین اور مذہب کئی پابندیوں کا نام بھی ہے. تلک حدود اللہ، واہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو ان حدوں سے تجاوز کرے گا، جو ان حدوں کو پھیلانگے گا، وہی ظالم ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو المختصر کہ دین اور مذہب یہ کئی پابندیوں کا نام ہے. تو ان پابندیوں سے نوجوان جب دیکھتا ہے نا کہ یار میری تو یہ بھی خواہش ہے، میری تو یہ بھی خواہش ہے، میری تو یہ بھی خواہش ہے، اب اس کی تکمیل ناجائز رستے پر چلے بغیر نہیں ہو پا رہی، حرام رستے پر چلے بغیر نہیں ہو رہی، گمراہی کے رستے پر چلے بغیر نہیں ہو رہی. دین سے دوری، اللہ، دین سے دوری. اچھا، اب یہاں پر مجھے بڑی پیاری حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ابھی دور ہی بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی حضور سے سوال کرنے کی. تو حضور نے چہرہ دیکھا اور حضور کی نگاہ کے کیا کہنے. تو حضور نے حضرت وابصہ کو فرمایا ادنو منی یا وابصہ، اے وابصہ نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ قریب ہوئے. آپ نے فرمایا اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب ہوئے. آپ نے فرمایا اور قریب آ جاؤ. اتنے قریب ہوئے کہ حضور کے بالکل قریب آ گئے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کرنے ہیں میں بتا دوں یا تم نے خود کرنے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں. فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بینندائے ما فی الصدور. حضور آپ کی نظر کے کیا کہنے، آپ کی نظر سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھ لیتی ہے. بے شک. حضور سرور کونین نے فرمایا تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ حضرت وابصہ نے کہا حضور کرم بلائے کرم ہو جائے اگر آپ ہی ارشاد فرمائے، سوال بھی آپ ہی کریں، جواب بھی آپ ہی ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا کہ تو سوال کرنے آیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑا اور حضرت وابصہ کے سینے پر مارا. اب وہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا تو حضرت وابصہ کے سینے پر مار کے فرمایا استفتی قلبک استفتی نفسک ثلاث مرات. حضور نے 3 مرتبہ حضرت وابصہ کے سینے پر اس طرح ضرب لگائی اور فرمایا اپنے دل سے سوال کر، اپنے نفس سے سوال کر. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیے گا حافظ صاحب کتنی خوبصورتی ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر، نیکی کیا ہے، مطمئنت الیہ النفس، جس پر تیرا نفس مطمئن ہو جائے. نفس مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے. اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا والاسم، اور برائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما حاک فی النفس، جو تیرے دل میں کھٹکے، وتردد فی الصدر، اور تیرے دل کے اندر سینے کے اندر بوجھ ہو جائے، وہ گناہ ہے.
اچھا یہ حضور سرور کونین نے صلی اللہ علیہ ایک سلیم الفطرت شخص کے لیے فرمایا یہ کہ سلیم الفطرت شخص جو ہوگا نا اس کو اندر سے آواز آئے گی کہ تم غلط جا رہے ہو، یو آر رانگ، دس از رانگ وے، یہ غلط رستہ ہے، اوے نہیں جاؤ اس کے اوپر، او خدا کے بندے علماء سے پوچھو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، جاؤ عالم سے پوچھو کہ یہ جو رستہ تم خواہش کا اختیار کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نوجوانوں کی دو کیٹیگریز ہیں، وہ اندر کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور علماء کی دہلیز پر چلے جاتے ہیں، واہ 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 واہ، کہتے ہیں حضرت فلانی خواہش ہے دل میں، کیا خوبصورت تکمیل کے لیے مجھے وہ رستہ مل رہا ہے، آپ فرمائیں کیا وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور یہاں پہ میں بہت پیاری بات کر دوں حضرت، کیونکہ ہمارا افتاح سے تعلق ہے اور دارالفتاح میں مجھے تقریباً 6 سال ہو چکے ماشاء ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ناجائز ہے دوبارہ نام بھی نہیں لینا، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ناجائز ہے، اس طریقے سے آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، واہ 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 اللہ یہ کہ بہت کم ہوتی ہیں ایسی باتیں جن میں ہم بالکل ہی سرے سے منع کر دیں، واہ، کثیر ایسی باتیں ہیں جن میں ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رستہ جائز نہیں ہے، یہ رستہ جائز ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ تو نوجوان کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ واہ واہ واہ، ہم اس کو بتائیں گے کہ تمہاری خواہش کا گلا نہیں گھوٹا جائے گا یہاں پہ، ہم تمہاری خواہش کو ایک سیدھا رستہ دکھائیں گے، تم جس غلط رستے کو چوز کر رہے ہو وہ رستہ درست نہیں ہے۔ اچھا اب اس نوجوان کو وہ لبیک کہتا ہے، علماء کی دہلیز پر چلا جاتا ہے، اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے کھلواڑ بھی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک نوجوان وہ بھی ہے جو اپنی اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور خواہش کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج ایسے نوجوان اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو کہا جائے نا سود کھا رہے ہو، کہتے سارے لوگ کھاندے ہیں، اللہ اکبر، وہ خدا کے بندے زنا کر رہے ہو، کہتے میں کڑائی کر رہے ہیں، استغفر، وہ بھائی تم خدا کے بندے اللہ کی حدود سے کھیل رہے ہو، کہتے سارے کھیل رہے ہیں، یعنی اتنی آسانی سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں، یعنی یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا تو کون سا مسئلہ ہوگا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی پر بے باکی، بے باکی